السلام علیکم۔ محمد بن قاسم کی تاریخ بہت ہی اہم اور دلچسپ ہے، جو اسلامی تاریخ کے اہم مواقع میں سے ایک ہے۔ وہ ایک جوان سپاہی تھے جنہوں نے اپنے جذبے اور قوت کے ساتھ اسلامی ریاست کی توسیع اور بھارت کے شمالی سرحدوں تک مسلمانوں کی داخلہ کی راہ کھولی۔ محمد بن قاسم چچن کے امیر حجاج بن یوسف کی طرف سے اپنے عموئی نواسے اقبال کے ساتھ سوگودا کے قریب پیدا ہوئے۔ ان کی پیشہ ورانہ تعلیم چچن میں ہوئی اور وہ تنخواہ کے طلباء میں شامل تھے۔ ان کی قوت و طاقت اور شجاعت کا پتہ لینے کے بعد امیر حجاج نے انہیں اپنے لشکر کا سربراہ بنایا۔ سن 393 کو محمد بن قاسم کو امیر حجاج کی طرف سے سندھ کی فتح کا مامور بنایا گیا۔ اس وقت بھارت میں راجہ دھیراج کا حکومت کر رہا تھا اور سندھ اس کی راجدھانی تاجروں کی مملکت تھی۔ محمد بن قاسم کے لشکر نے عظیم جذبے اور علم و عقل کے ساتھ کام کیا۔ وہ دھیمی تربیت کے ساتھ آگاہی دینے اور مولی عوام کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئے۔ ان کی فوج نے تیسرے دن موقع پر اور ایک کیچڑ میں راجہ دھیراج کے خلاف حملہ کیا اور کچھ ہی دنوں میں فتح حاصل کی۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کو انصاف کی رہائی دینے کا حکم دیا اور گناہیوں اور مذہبی اقلیتوں کی حفاظت کی۔ محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کے بعد ملتوں کے درمیان صلح اور انصاف کی بنیاد رکھنے کا پیشہ دکھایا۔ وہ مختلف مذہبوں اور ملتوں کے رہنماؤں سے مشورے لیتے اور تشکیلات بناتے رہے تاکہ ان کے درمیان مسائل کا حل ممکن ہو۔ انہوں نے مختلف مذہبی مکاتب کے معینین کو مل کر سندھ کی ترتیب اور تنظیم میں مدد فراہم کی۔ محمد بن قاسم نے اپنی زندگی کے دوران بہت ہی کامیابیاں حاصل کیں، لیکن ان کی شہادت بھی اسلامی تاریخ کا ایک اہم حوادث میں سے ایک ہے۔ امیر حجاج کے بعد ان کی سربراہی چچن میں آئی اور ان کو جرمن کے ساتھ لڑائی میں شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت نے ان کے جذبے اور انصاف کی روایت کو زندہ رکھا اور وہ ایک معتبر مثال بن گیا کہ کس طرح ایک فوجی امیر کو اپنی جوانی اور قوت کا استعمال کر کے انصاف کا پیغام دینا چاہیے۔ محمد بن قاسم کی وراثت ان کے جذبے، اخلاقیات اور انصاف کے پیغام کو زندہ رکھنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ ان کی کامیابیاں اور شہادت نے ان کو ایک عظیم شخصیت بنا دیا جو اسلامی تاریخ کے حصے میں یاد رکھی جاتی ہے۔ تو دوستوں، ویڈیو کیسی لگی؟ لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔